کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ نے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہو اور آخر میں آپ خود ہی تنہا رہ گئے ہوں؟ کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ نے ہر کسی کا خیال رکھا ہو، بس اپنا ہی نہیں؟ کچن ود شانزے کے دوستو، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ لوگ نہیں بلکہ آپ خود ہیں، ہاں تھوڑا سننے میں کڑوا لگے گا، بٹ یہی حقیقت ہے جسے ہم ماننے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں، بالکل ماننے سے کتراتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، کیونکہ جو باتیں آج ابھی اس ویڈیو میں سمجھنے والے ہیں وہ 90% لوگ کبھی بھی پوری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ اسی وجہ سے وہ ایک ادھوری اور مایوس کن زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کے اس خوبصورت سے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم بہت زیادہ دور گئے ہوئے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ سیالکوٹ کا شہر ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو ذرا سی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، پہلے سے کر چکے ہیں تو تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، آپ کے بہت ساری فائدے مند ویڈیو ہے۔ دوستو، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ حد سے زیادہ اچھے ہیں، اتنے اچھے کہ آپ نے اپنی قدر اور خوشیوں کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ پھر آپ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی عزت کسی سیل میں، ڈسکاؤنٹ میں، سستے میں بیچ دیں۔ بولی آپ لگا دیتے ہیں، پھر آپ امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو فل پرائز پے کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی سستی اور آسانی سے چیز کو اویلیبل ہونے والی کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے، چاہے وہ آپ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہو، آپ کی توانائی ہو، آپ کی عزت نفس ہو یا آپ کا قیمتی وقت ہو۔ کچن ود شانزے کے دوستو، اصل کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے جسے ہم عزت نفس یا پھر سیلف لو کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ وہ والا سیلف لو نہیں ہوتا جو کہ سوشل میڈیا والا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو کہہ دیا کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اصل سیلف لو وہ ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، جو بے چین کر دیتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے اسی لیے دور بھاگتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایماندار ہوں، اور ایمانداری کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ایک سچ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ خود کو بہتر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، اور یہ کوئی جادو بھی نہیں جو ایک ہی رات میں ہو جائے گا، بلکہ یہ آپ کے ان چھوٹے چھوٹے روزانہ کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن یہی فیصلے آپ کی زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، یا تو آپ وہی پرانے والا ورژن بن جائیں جو یہ دنیا اور زمانے والے دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ وہ بنیں جو آپ واقعی اندر سے ہیں۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر پہلے والا راستہ چنتے ہیں کیونکہ وہ محفوظ لگتا ہے، وہاں لوگوں کی تنقید کا ڈر کم ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم سب کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو لوگ ہمیں پسند کریں گے۔ بٹ اس راستے پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بٹ سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو انہیں پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن ٹرینڈ میں ہونے چاہیے۔ ٹرینڈنگ کو فالو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو خوش کریں، اور ایسے مقاصد کے پیچھے بھاگتے ہیں جن پہ معاشرہ تالیاں بجائے واہ واہ کرے، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں خوش کیوں نہیں۔ اس کا آنسر بہت سادہ ہے کہ آپ اپنی زندگی جی ہی نہیں رہے، بلکہ آپ ایک آڈیشن دے رہے ہیں۔ آپ ہر دن ہر وقت ایک ایسی تھیوری کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے، اور ایک تھکا دینے والے عمل میں آپ اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل خود اعتمادی تب آتی ہے جب آپ خود کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو۔ جب آپ اکیلے میں بھی وہی انسان ہوتے ہیں جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، جب آپ کو کسی کی واہ واہ اور اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے خود کو قبول کر لیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت خطرناک عادت سامنے آتی ہے جسے ہم پیپل پلیزنگ کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو خوش کرنا کہتے ہیں۔ آپ دل سے نہیں کہنا چاہتے ہیں، مگر زبان سے ہاں نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں،
آپ کو کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی تو مگر آپ زبردستی مسکرا دیتے ہیں، اور جب آپ ہر بار ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی روح کا ایک چھوٹا سا حصہ کھو دیتے ہیں۔ کچن ود شانزے کے دوستو، یہ عمل اتنا خاموش ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کب ایک جیتی جاگتی زندگی کو چھوڑ کر، شخصیت کو چھوڑ کر آپ دوسروں کی ضرورت بن گئے۔ اور جب ایک دن آپ خود کو دیکھتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنا چہرہ ہی اجنبی لگنے لگتا ہے۔ یہاں سے زندگی بدلنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ کو حدود بنانا سیکھنی ہوں گی۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو آپ کو نہیں کہنا سیکھنا ہوگا۔ شروع میں یہ آپ کو بہت عجیب لگے گا، آپ کو لگے گا آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ آپ کو خود غرض کہیں گے اور شاید آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کی قربانیوں کے عادی تھے، آپ کی جی کے عادی تھے، آپ کی جی حضوری کے عادی تھے، آپ کی کامیابیوں کے نہیں۔ لوگ آپ کی بہتری کے عادی تھے ہی نہیں۔ جو لوگ آپ کی حدود، آپ کی کامیابیوں سے پریشان ہیں، جو آپ کی کامیابیوں اور حدود کے بغیر آپ سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اب ایک اور چھپے ہوئے دشمن کی بات کرتے ہیں، جو کہ کہیں اور سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے، اور وہ دشمن ہے آپ کا اپنا دماغ۔ وہی آواز جو آپ کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے یا آپ کے کانوں میں گونجنے لگتی ہے کہ آج کا دن بھی بہت برا گزرے گا یا آج کا دن بھی ویسا ہی گزرے گا۔ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ آواز کہتی ہے کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم تو پہلے بھی فیل ہو چکے ہو۔ یہ آواز قدرتی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شور ہے جو آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے اپنی ناکامیوں سے اکٹھا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ منفی باتیں آپ کی عادت بن گئی ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ عادتیں پختہ نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ اپنے ہر خیال کو آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ پہ یہ ضرور ہے، آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ نے کس خیال پر یقین کرنا ہے اور کس کو نظر انداز کرنا ہے۔ بعض خیال صرف ذہنی کچرا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچئے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں غلط ہوں، تو آپ یقین کریں کہ کوئی ٹھوس جواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ صرف ایک پرانی ریکارڈنگ ہے جو بار بار چل رہی ہے آپ کے دماغ میں۔ اپنے آپ سے ایسے بات کرنا سیکھیں جیسے آپ کسی بہترین دوست سے بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ کبھی اپنے بہت سارے پیارے، بہت سے عزیز دوست کو یہ کہیں گے کہ تم بالکل نکمے ہو یا تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ پھر خود کو کیوں یہ کہتے ہیں؟ اپنی گفتگو کا انداز خود سے بدلیں، زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں بلکہ سائنس ہے۔ آپ صرف وہی بات کرتے ہیں جو آپ بار بار دہراتے ہیں۔ ایک اور خطرناک بات، وہ ہے موازنہ، یعنی کمپیرزم۔ جب ہم کسی کی چمکتی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ ہماری کیوں نہیں ہے قسمت۔ اس انسان کی زندگی کے ترازو میں خود کو تولنے لگ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس انسان کا سفر الگ ہے، اس انسان کی تقدیر الگ ہے، اس انسان کا رہن سہن الگ ہے، اور اس کی کہانی کے ابواب مختلف ہیں۔ آپ کسی دوسرے کے 10ویں باب کا موازنہ اپنی زندگی کے دوسرے باب کے موازنے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر خود کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، زندگی کوئی ریس نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، بلکہ یہ ایک ذاتی سفر ہے جہاں آپ کا مقابلہ صرف اور صرف اپنے آپ سے ہے۔ آپ کا آج آپ کے کل سے بہتر ہونا چاہیے، بس یہی وہ جیت ہے جو کہ معنی رکھتی ہے۔ خود سے اصل محبت کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے یا چھٹیاں گزارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی سکون ہے جب آپ بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کسی زہریلے انسان سے فاصلہ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ یقین کریں، یہی وہ فیصلے ہیں جو آپ کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو شروع میں گلٹ فیل ہوگا، آپ کو لگے گا کہ آپ برے بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ صرف نارمل ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ حد سے زیادہ دے رہے تھے اور اب آپ ایک توازن اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی انرجی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہر جگہ جانا، ہر بات کی صفائیاں دینا، ہر فون کال اٹھا لینا، یہ ضروری نہیں۔ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے، آپ کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان سا پیدا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی شیئرنگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت فائدے مند ہوگی۔ ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، پہلے سے کر چکے ہیں تو تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پوائنٹ پہ۔